السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایک اور اتحادی جماعت ان سے ناراض ہو گئی ہے، اور ناراضگی کی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پارٹی نے ان کو منافق قرار دیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے اتحادی منافق ہیں، اور یہ باہر نکل کر یہاں کی خبریں میڈیا کو دیتے ہیں، یعنی اجلاسوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی خبریں اتحادی دیتے ہیں۔ اچھا، بطور جرنلسٹ ہم نے تو زیادہ تر خبریں حکومت کے اپنے ارکان یعنی پی ٹی آئی کے اپنے ارکان سے لی ہیں، چاہے وہ وزیر ہوں چاہے مشیر ہوں۔ جب ایسا کوئی اجلاس ہوا تو براہ راست رابطہ ہوا کسی حکومتی پی ٹی آئی کے ایم این اے سے، کسی وزیر سے۔ ظاہر اتحادی بھی کبھی کبھی بتا ہی دیتے ہیں بات، لیکن اب اجلاس میں کہا گیا اتحادی جو ہیں ہمارے بلیک میلر ہیں۔ اور اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم خود نہیں کر رہے تھے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، بجٹ جیسا کروشل معاملہ ہے، قومی اسمبلی میں دھینگا مشتی چل رہی ہے، حکومت پریشان، ادارے پریشان، ہر کوئی پریشان، کہ سوائے حکومت کے یعنی وزیر اعظم عمران خان کے سوائے ہر کوئی پریشان کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ کوئی ادارہ، دنیا جہان کی نظریں، عالمی اداروں کی نظریں، مالیاتی اداروں کی نظریں کہ بھئی جس ملک کو ہم قرضہ دیتے ہیں، جس ملک کو ہم چلاتے ہیں، جس کی معیشت، وہاں پر بجٹ ایک بن گیا ہے، اپنا بحران بن گیا بجٹ پاس کروانا۔ تو اس ساری صورتحال میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اور اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کچھ اور کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ کے معاملات میں وزیر اعظم عمران خان تو ویسے بھی کہتے ہیں مجھے لوگوں سے دور ہی رکھو، کیونکہ ایک بار انہوں نے سینٹ کے اجلاس سے پہلے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا تھا۔ اس اجلاس میں عمران خان صاحب سے اتحادیوں نے کہا تھا، اور اپنے ارکان نے کہا تھا، اپنے ارکان نے کہا تھا کہ بھائی جان ووٹ تو دیں گے آپ کو تب جب ہمیں آپ ترقیاتی اسکیمیں دیں گے، فنڈز دیں گے، مال نوٹ وکھا موڈ بنے۔ تو جب تک نوٹ نہیں دو گے، بجٹ نہیں دو گے، ترقیاتی فنڈز نہیں دو گے، اسکیمیں نہیں دو گے، تب تک ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے۔ یہ کھلا برملا کہا گیا تھا۔ اور اسی اجلاس میں راجہ ریاض نے کہا تھا کہ اگر جہانگیر ترین ہوتے خان صاحب تو پھر آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو بہرحال اس اجلاس میں خان صاحب نے اعلان کر دیا 50 کروڑ روپے ہر ایم این اے کو، اتحادی اور حکومت پی ٹی آئی کے ایم این اے کو ترقیاتی فنڈز کے نام پر دیے جائیں گے، یا ترقیاتی اسکیمیں دی جائیں گی 50 کروڑ کی۔ عدالت میں معاملہ چلا گیا، سو موٹو ہو گیا، اور وہاں جا کر مکر گیا کہ جی ہم نے تو کہا ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ حالانکہ پریس کانفرنس کی تھی، جو وزیر اطلاعات تھے شبلی فراز، انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی تھی۔ اس وقت وہ وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، آج کل سائنس کے ہیں وزیر، اور اگر یہ حکومت 5 سال پورے کر جائے گی تو 5 پورٹ فولیو اور تبدیل ہو جائیں گے، سب کے، صرف شبلی فراز کے نہیں، سب کے 5 پورٹ فولیو تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ تبدیلی ہے نا، عمران خان صاحب کا نام ہی تبدیلی ہے۔ تو وہ اس اجلاس سے خان صاحب نے سبق حاصل کیا کہ یار پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں براہ راست اس وقت نہیں بیٹھنا جب یہ وہ حالات بالکل کشیدہ ہوں اور آپ وقت کا مقابلہ سخت ہو، جب تو تب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں خود نہیں بیٹھنا، شاید اسی وجہ سے تو وہ خود نہیں آئے۔ پرویز خٹک صاحب نے صدارت کی اجلاس کی، اور اجلاس کے دوران اندر سے ایک خاتون جو ہے وہ بڑبڑاتی، چیختی، بولتی ہوئی اندر سے آتی ہیں، نوجوان ایم این اے، وہ آ کر باہر کہتی ہیں یہ منافق کہتے ہیں، اتحادی منافق ہوتے ہیں، اگر ہم منافق ہیں تو پھر ہمیں نکال دیں۔ یہ کیا اجلاسوں کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اتحادی منافق ہیں، باہر خبریں نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سائرہ بانو ڈی ڈی اے کی ایم این اے، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ پھر میڈیا والے ان سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اتحادی منافق ہیں، اتحاد ایسے چلا کرتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے بتایا کہ اسلم خان نے کی، ہمیں تو حکومت کے ساتھ ہیں لیکن اندر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ منافق ہیں۔ ویسے وہ بات ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، حکومت کے ساتھ ہے اور باہر آ کر بول بھی رہے ہیں، لیکن بہرحال اندر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ منافق ہیں۔ اور اسلم خان وہ کراچی سے جو ایم این اے، جن کا ایک موبائل شاپ پہ ایک کراچی میں ویڈیوز وغیرہ بھی آئی تھی، وہاں پر کوئی تشدد وغیرہ کیا تھا کچھ، اور وہ بھی معاملہ تھا، اور قومی اسمبلی میں ان کی میرا خیال لڑائی شڑائی ہوئی تھی کوئی۔ تو بہرحال وہ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ان کو کہہ رہے تھے اتحادیوں کو منافق۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی میں وہ کیا ہوتا ہے، بخت کہتے ہیں نا ہم، تقدیر، کہ وہ جو کہتے ہیں مجھے معیشت اچھی نہیں ملی، مجھے ملک اچھا نہیں ملا، مجھے عوام اچھا نہیں ملا، مجھے جمہوریت اچھی نہیں ملی، مجھے کیا کہا جائے، جو مطلب اپوزیشن اچھی نہیں ملی، مجھے عدالتیں اچھی نہیں ملی، مجھے نیب اچھا نہیں ملا، کل ملا کر بات یہ کہ میرے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں۔
تو وہ عمران خان صاحب کچھ دن پہلے تک اپنی جماعت کے لوگوں کو بلیک میلر کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں آپ کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ کہا تھا انہوں نے راجہ ریاض صاحب کو اپنے دوست جہانگیر ترین صاحب کے لیے. جہانگیر ترین نے جب گروپ بنایا ان کے خلاف جو معاملات چل رہے تھے کون سے والے یہ جو FIA کے, اور انہوں نے پھر پریس کانفرنسیں کی, گروپ بنایا اور ایک مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں وقت دیں, اور پھر وقت انہوں نے دیا, اور وقت دیا تو پھر یہ جو ایک گروپ جا کر ملا تھا 6-7 ارکان راجہ ریاض اور دیگر ملے. تو اس ملاقات میں جو ہوا باہر آ کر راجہ ریاض صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے ہمارے سارے مطالبات سن لیے ہیں, انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ کوئی انتقام نہیں ہوگا, انصاف ہوگا. اور علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے کہ وہ معاملے کی تحقیقات کریں گے, دیکھیں گے کہ FIA جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, جہانگیر ترین صاحب کے الزام غلط ہیں, وہ ساری باتیں وہ سب پتہ ہے. اور اس پر پھر راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ہم مطمئن ہو کر جا رہے ہیں. اگلے ہی روز اسد عمر صاحب نے ٹی وی ٹاک شو پہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کو کہا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اگر مجھے اسمبلی توڑنی پڑی تو میں اسمبلی توڑوں گا, لیکن آپ کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا. پھر وہ تاریخ نے دیکھا, وہ بلیک میل ہوئے بھی. FIA نے جا کے جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں کہا بھی کہ ابھی ہم گرفتاری نہیں دیتے 11 کو, پیچھے ابھی جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا. لیکن یہ وزیر اعظم صاحب نے بلیک میلنگ کا صرف اپنے دوست جہانگیر ترین کو الزام نہیں لگایا تھا, نہیں کہا تھا, یہ پیغام دیا تھا, بلکہ پیغام اس وقت کیونکہ وہ ایک بریفنگز تھی, اس بریفنگ جو آرمی چیف کی ہوئی تھی وہاں ہوا تھا کہ اگر بجٹ نہیں پاس کروا سکیں گے تو جائیں گھر. تو اب سوچیں وہ جملہ, اور بجٹ میں جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے, جس طرح بجٹ خطرے میں پڑ گیا تھا, تو وزیر اعظم اپنا آرمی چیف نے کہا تھا اگر بجٹ نہیں, صحافیوں نے سوال کیا تھا بریفنگ میں, اگر بجٹ نہ پاس کرا سکے تو انہوں نے کہا تو پھر وہ تو گھر جائیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنا خود مینیج کرے. تو عمران خان صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یہ بجٹ والا معاملہ لٹکایا بھی, تاکہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں بجٹ پاس نہیں کرواؤں گا تو پھر ان کو اس کا اثرات ذرا دکھائے جائیں کہ بجٹ پاس نہ ہونے کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو وہ ایک جھٹکا انہوں نے لگانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے پھر وہ جھٹکا محسوس بھی کیا گیا ہوگا. بہرحال عمران خان صاحب خود ان پر بھی دباؤ آیا, لیکن کہیں اور سے بھی دباؤ آیا, حکومت پر بھی اور فریقین پر. تو پھر معاملہ خوش اسلوبی سے, وہ جو خوش اسلوبی ہوتی ہے وسیع تر قومی مفاد میں, بہرحال مسئلہ حل ہو گیا. تو خیر وہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا تھا اور تب کہا تھا کہ میرے اپنے دوست میرے اتحادی بلیک میلر ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کے مسلم لیگ قائد اعظم کے متعلق کیا فرماتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. مسلم لیگ قائد اعظم کو انہوں نے کہا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی صاحب کو, اور پھر وہ جب اتحادی نہیں تھے, جب اتحادی ہوئے تو انہوں نے ایک جگہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اب مونس الہی کو وزیر بنائیں گے تو انہوں نے کہا جائیں میں اس کرپٹ آدمی سے ہاتھ نہ ملاؤں, میں اس کو وزیر بناؤں گا وفاقی, اپنی کابینہ میں رکھوں گا, اس لہجے میں, اس ادا کے ساتھ کہ جائیں میں اسے ہاتھ میں نہ ملاؤں, میں اس کو وزیر لگاؤں گا اس کرپٹ آدمی کو. نہیں میں نے کوئی وزیر نہیں لگانا مونس الہی کو. جس پر مونس الہی صاحب نے کہا تھا کہ جو بندہ ہمیں ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے ہم اس کی ضیافتوں پر کیوں جائیں. وہ مسلم لیگ قائد اعظم کو بلایا گیا تھا, عمران خان صاحب نے پچھلے سال دعوت دی تھی ڈنر کی, لنچ کی, 2 دعوتیں تھیں, دونوں دعوتوں پر یہ نہیں گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ بجٹ میں بھی, بجٹ سے پہلے جو کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس سے پہلے جو پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی مسلم لیگ قائد اعظم نہیں گئی تھی. بجٹ سے پہلے یہ دونوں اجلاسوں میں, ایک تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج جو ایک ہوا نا گیدرنگ ہوئی جس میں یہ معاملہ ہوا کہ جناب ہمیں منافق کہہ رہے ہیں, GDA کی ایک رکن جو ہے وہ چلی گئی نکل کر, تو اس سے پہلے عمران خان وہ جو اجلاس ہوئے اس میں مسلم لیگ قائد اعظم نہیں گئی. وفاقی وزیر جو ہیں طاہر بشیر چیمہ صاحب, طاہر بشیر چیمہ کوئی اور تھے, طارق بشیر چیمہ صاحب وہ نہیں گئے اجلاس میں. تو ظاہر ہے ایک ٹینشن تو ہے نا, وہ کہتے رہے ہم آپ کو ووٹ دیں گے, بجٹ میں ووٹ دیں گے, لیکن بہرحال ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو مسلم لیگ قائد اعظم پہلے ناراض, MQM والے مردم شماری کے معاملے کو لے کر کراچی کے ساتھ عمران خان صاحب نے جتنے وعدے کیے, اور ان کے اندر میں تو وہ پھٹے ہوئے نا, اندر سے تو بالکل زخمی ہیں, چور ہیں ان کے سینے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کا مینڈیٹ کراچی کا لے لیا نا. اور وہ کراچی کا مینڈیٹ آپ کو پتہ ہے کس طرح ظاہر ہے, وہاں جیسے الیکشن ہوا کرتے تھے پہلے MQM جیت کر آتی تھی, اسی طرح الیکشن ہوئے PTI جیت گئی. تو وہ پھر MQM والے ظاہر اس پر ان کو غصہ ہے, لیکن بہرحال کیونکہ جبری اتحاد ہے تو وہ الگ ناراض ہیں. اور ان کی ناراضگی کا اس وقت سب سے بڑا جو تھا ایشو وہ تھا مردم شماری کا. لیکن مردم شماری والا معاملہ چلے ہو گیا, اس پر ان کو کہا گیا کہ جناب مردم شماری دوبارہ ہوگی. اب پھر فنڈز کا معاملہ, کراچی کو حکومت اس طرح نہیں دے رہی, اولیت نہیں دے رہی. خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا
اور کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. بلکہ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا ارباب غلام رحیم صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے اتحادی جو ہوتے ہیں نا، ان کو نہ حکومت لفٹ کرا دی ہے نہ میڈیا لفٹ کراتا ہے. ان بیچاروں کا عالم یہ ہے. ارباب غلام رحیم مطلب ایک وقت تھا کہ ارباب غلام رحیم بھائی وہ سندھ کی سلطنت تھی. اب ایک وقت ہے کہ ارباب غلام رحیم عمر کوٹ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں کہیں بیٹھ کر مٹھی میں پریس کانفرنس کرتے ہیں. میڈیا پریس کانفرنس کا ٹکر نہیں چلاتا. کہیں ارباب غلام رحیم مشرف کے دائیں بائیں کھڑے ہونے والا اور شوکت عزیز کو یوں راتوں رات الیکشن جتوا کے وزیر اعظم بنانے والا ارباب غلام رحیم. تو وہ ارباب غلام رحیم صاحب کی میں نے پریس کانفرنس پڑھی. تو ارباب غلام رحیم صاحب، اس کی میں نے خبر پڑھی کہیں پہ کسی سندھی اخبار میں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے نا ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. یہاں پر ہمارے اوپر سندھ حکومت کے پولیس مقدمات کر رہی ہے، انتقامی کارروائیاں انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، اور وفاقی حکومت ہمارا حال تک نہیں پوچھ رہی. تو وہ الگ سے ناراض جی ڈی اے کا حصہ ہیں. جی ڈی اے کی جو الیکٹڈ رکن ہیں وہ چیختی ہوئی نکلی ہیں کہ جناب یہ ہمیں منافق کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کے علاوہ باقی سب بی اے پی والے. بلوچستان میں آپ دیکھیں وہاں پر جو پچھلے دنوں ہوا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ کو گورنر کو خط لکھا کہ آپ کی اب وہ نہیں ہیں، وہ میں کلر کی زبان میں اگر کہوں کہ آپ کی خدمات مزید درکار نہ ہیں، لہذا آپ اپنا استعفیٰ دے دیں. تو گورنر نے کہا میں کیوں دوں استعفیٰ، میں نہیں دوں گا. اور عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے. تو وہاں پر وہ الگ معاملہ ان کا گڑبڑ ہوا ہے. بلوچستان میں بی اے پی الگ سے ناراض ہوئی ہے. جی ڈی اے کا یہ معاملہ ہو، مسلم لیگ قائد اعظم کا میں نے بتا دیا، ایم کیو ایم کا میں نے بتا دیا. 21 ارکان ہیں اتحادی، 7-8 ارکان کے کندھوں پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. یعنی 21 ارکان میں سے اگر 7-8 مسلم لیگ کا ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قائد اعظم اگر ادھر ادھر ہو جائیں، یا ایم کیو ایم اور جی ڈی اے ادھر ادھر ہو جائیں، تو حکومت تو گئی، تو بجٹ بھی گیا. تو یہ عالم ہے اس حکومت کا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں میرا متبادل کوئی نہیں ہے، اور اپنے اتحادیوں کو ایک کو منافق کہ اچھا یہ جو جملہ ہوا ہے نا، یہ میں نہیں مان سکتا کہ یہ کوئی ایسے ہوا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ماضی ہے کرکٹ سے لے کر، جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی کو اگر بات کرنی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ میں خود بات کروں گا تو معاملہ زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا، صرف میسج کنوے کروانا ہوتا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے وہ سپوز ایک میں نام نہیں لے رہا، ایک بڑا کرکٹر ہے، اس کو اگر عمران خان صاحب نے اس کی تذلیل کروانی ہوتی تھی تو جونیئر ترین کرکٹر سے ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دلوا دی، ان کے خلاف اندر لابنگ کروا دی کہ اس کو کرکٹ ہی نہیں کھیلنا آتی، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو عمران بھائی کی مہربانی ہے کہ ٹیم میں وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی باتیں کرتے تھے. تو یہ والی بات جو ہے نا کہ ہمارے اتحادی منافق ہیں، یہ اتحادیوں کو سنوانے کے لیے بات کروائی گئی. عمران خان صاحب بندوں کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ علی اوان صاحب آپ نے یہ کہنا ہے، مجید نیازی صاحب آپ نے یہ کہنا ہے، فواد چودھری صاحب آپ نے یہ کہنا ہے، فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ نے یہ کہنا ہے، پارلیمنٹ میں آپ نے یہ کہنا. وہ ساری سیٹنگ خود کرتے ہیں کرکٹ کے زمانے سے لے کے اب بھی. وہ جو ان کی ہر روز جو اجلاس کرتے ہیں، سب سے زیادہ اجلاس عمران خان صاحب نے کیے ترجمانوں کے، تو وہ روزانہ جو اجلاس کرتے ہیں اس میں سارا کچھ یہی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں کو ناراض کیے جا رہے ہیں. اتحادیوں کی مجبوری یہ ہے کہ بجٹ پاس کروانے کے لیے ان کو کہیں اور سے آرڈر ہیں کہ بجٹ پاس کروانے، ورنہ جتنے وہ نکو نک کھائے ہوئے ہیں. تو وہ چودھری پرویز الہی نے کہا تھا نا کہ ہمیں اشارہ ہوگا تو ہمیں ابھی تک اشارہ نہیں ہوا کہ ہم نکلیں، ہمیں اشارہ ہوگا تو ہم نکل جائیں گے. تو یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ مجھے تو اتحادی بھی اچھے نہیں ملے. جمہوریت تو پہلے اچھی نہیں ملی تھی نا، وہ کہتے تھے کہ جناب جمہوریت جو ہے وہ 5 سال، ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے تو مجھے نظام اچھا نہیں ملا، اور 5 سال کے بعد والا الیکشن جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے. تو اب جس سسٹم کے تحت عمران خان صاحب ساری کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈال رہے، اسی سسٹم میں چلتے چلتے وہ اپنے کسی اتحادی کو، اپنے کسی ایم این اے کو، کسی ایم این اے نہیں اپنے ساتھیوں کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں، اور اتحادیوں کو اب انہوں نے منافق ہونے کا درجہ دے دیا ہے. اچھا جی، اب آخر میں ایک رائے لے لیتے ہیں. ویڈیو پر ایک کمنٹ کیا ہے وسیم موسیٰ صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے. عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے خلاف ہے. لاہور سے تو اس کو 4 ووٹ بھی نہیں ملیں گے. یہ کھلونے نہ ملنے پر انہیں توڑ دینے کی طبیعت رکھتا ہے. ہاں وہی نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اور اتحادیوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب کہ اب اگر سارا خراب ہی ہو نا معاملہ تو پھر میں اکیلا خراب اور خوار کیوں ہوں پھر میرے ساتھ، کیونکہ اتحادی بڑے سیانے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو. پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے نا ایم کیو اور مسلم لیگ قائد اعظم،
پیپلز پارٹی کے ساری جتنی کامیابیاں تھیں اپنے سر لے لیتے تھے، اور پیپلز پارٹی کی ساری ناکامیاں پیپلز پارٹی کے کندھے پہ ڈال کے نکل لیتے تھے، پتلی گلی پکڑ لیتے تھے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، وہ ماضی میں نے دیکھا ہوا ہے، لہٰذا میں نے اتحادیوں کو گندا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری کامیابیوں کا کریڈٹ اتحادی لے اور ناکامیوں کا کریڈٹ میرے کندھے پہ ڈالے. تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اتحادی بلیک میلر ہیں اور میرے ساتھی میرے اتحادی منافق اور میرے ساتھی جو ہیں وہ بلیک میلر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.